دنیا کے لیے، آخرت کے لیے میں دعا مانگنے کے بجائے صرف آپ پہ درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تو مجھ پہ درود پڑے گا اللہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا بندے میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اپنے ذکر کے لیے بھیجا تھا، اپنا نام لینے کے لیے بھیجا تھا، اور تو پڑھ میرے محمد پہ درود رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد بھی اللہ کی یاد ہے. تو جب اگر اللہ کی یاد سے ہٹ کے ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بندے تیرا اس دنیا میں آنا اللہ کے ذکر کے لیے تھا، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ جیسے میں ہر دم اپنے رب کو یاد رکھتا ہوں تو ہر دم اب بھی اسی رب کو یاد کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ کی ذات پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے میری محبت کو بھی اپنی محبت کہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو میرے محبوب سے پیار کرتا ہے وہ میری نسبت کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے. تو جو میرے محبوب کو چاہے گا میں اس کی محبت کو رد نہیں فرمانے والا. اگر میرے محبوب سے محبت کر کے درود پڑھنا کوئی اپنی زندگی کی عادت بنا لیتا ہے اسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. ایک اور حدیث مبارکہ ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اتنا زیادہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ اسے میرے ذکر کے لمحات میں مجھ سے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، وہ اپنی ذات کو میرے ذکر میں مشغول کر لیتا ہے، اس کا ہر لمحہ میرے ذکر میری یاد میں رہتا ہے. حدیث قدسی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جو بندہ ہر لمحہ مجھے یاد کرتا ہے، ہر لمحہ میرا ذکر کرتا ہے اور اتنا ذکر کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو اس دنیا میں بھی اس کی مانگ سے زیادہ عطا کرتا ہوں، آخرت میں بھی اس کا مقام میرے نزدیک سب سے بلند ہوگا. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی. اب دو معاملات ہیں. ایک حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ میرا اتنا ذکر کرتا ہے کہ اسے کسی اور کام کی یاد ہی نہیں رہتی، مجھ سے کچھ مانگنے کا اسے وقت بھی نہیں ملتا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی ضرورت کو جانتا ہوں. میں نے بندے کو بھیجا ہے نا اس دنیا میں جانتا ہوں میرے بندے کو کیا ضرورت ہے، میں جانتا ہوں میرے بندے کی اس دنیاوی زندگی کے گزارنے کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے افتخار کے لیے، اس کی شان و شوکت کے لیے، اس کے سکون کے لیے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ میرے ذکر میں مگن ہوتا ہے میں اس کو مانگنے کی فرصت نہیں دیتا، میں اس کو خود عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کریم اس کو وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو وہ مانگتا بھی نہیں ہے، بن مانگے اللہ کریم اس کو اس کی مراد پوری کرتے رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ محبت کی سیڑھیاں طے کرنی ضروری ہوتی ہیں. ہم اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں، مرشد ہمیں
سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں میں لا بٹھاتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں جو فنا ہوتا ہے اس کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو یار غار ہیں، صاحب مزار ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، حقیقی فنا ہوتا ہے، اسے ان بزرگوں کی محبت تک رسائی ہوتی ہے۔ اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت تک حقیقی رسائی ہوتی ہے۔ اور یہ تذکرہ جو ہے، یہ ذکر جو ہے، یہ اسی کیفیت سے چلتا ہے۔ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت ہے، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر آنے پہ اس کے چہرے پہ مردنی چھا جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کریم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت ہو۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت ہے،